السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری اس عربی کلاس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ ماشاء اللہ، گزشتہ نشست میں ہم نے واحد مذکر اور واحد مؤنث کا اعراب سمجھ لیا تھا، اس کی تینوں فارمز ہم نے سمجھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم مثنیٰ یعنی کہ تثنیہ کا اعراب سمجھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں ہم نے مذکر اوپر لکھے تھے اور مؤنث نیچے لکھے تھے۔ بورڈ ہمارا چھوٹا ہے اور یہاں پر بہت سارے الفاظ میں لکھ نہیں سکتا، تو میں نے مؤنث کے جو اسماء ہیں نا ان کو غائب کر دیا، مذکر کے اسماء کو چھوڑ دیا، کیونکہ اصل مسلم لفظ یہی ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل پھر آج اس کے نیچے ہم تثنیہ جو ہے اس کا اعراب سیکھیں گے، مثنیٰ مذکر بھی اور مثنیٰ مؤنث بھی، دونوں کے اعراب انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے واحد کے مذکر کا بھی اعراب سیکھا اور مؤنث کا اعراب بھی سیکھا، اسی طریقے سے آج ہم تثنیہ یعنی کہ مثنیٰ کا مذکر کا اعراب بھی سیکھیں گے اور مؤنث کا اعراب بھی سیکھیں گے۔ دیکھیں جیسے یہاں پر واحد مذکر لکھا ہوا ہے نا، ایسے ہی ہم مثنیٰ مذکر لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نیچے دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ مثنیٰ مؤنث کون سا تھا، یعنی کہ واحد کو اگر ہم مثنیٰ بنائیں گے، واحد کا اگر ہم تثنیہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ آپ اس سے پہلے عدد کے اندر پڑھ چکے ہیں، مسلم یہ واحد ہے، اس کا مثنیٰ بنے گا مسلمانی۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلم یہ واحد ہے اور مسلمانی یہ تثنیہ ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے۔ مسلم ایک مسلمان، مسلمانی دو مسلمان، ایک مسلمان مرد دو مسلمان مرد۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے مسلم کو اس کی تینوں فارمز کے اندر رکھ کے دیکھا تھا کہ واحد جو ہے وہ حالت رفع کے اندر دو پیش کے ساتھ آئے گا، اور نصب کے اندر دو زبر اور الف کے ساتھ آئے گا، اور جر کے اندر دو زیر کے ساتھ آئے گا۔ اب ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ مسلمانی یہ جو ہے اعراب کے اعتبار سے تین فارمز کے اندر کس فارم کے اندر آئے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ جو مسلمانی ہے نا، یہ پہلی فارم ہے، حالت رفع ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے آپ کو مسلمانی بتایا تھا نا، تو آپ کو پہلی فارم بتا دی تھی ہاتھ کیا۔ جب ہم نے واحد سیکھا تھا تو واحد کے اندر ہم نے پہلی فارم نہیں سیکھی تھی، پہلی فارم ہم نے اعراب پڑھتے ہوئے سیکھی ہے۔ جبکہ جب میں نے آپ کو عدد کے اندر مسلمانی بتایا تھا نا، تو ساتھ ساتھ یہ تثنیہ ہونے کے ساتھ ساتھ حالت رفع کے اندر کی پہلی فارم بھی ہے، تو اس کو ایز اٹ از بالکل ہو بہو یہاں پر ہم کاپی کر لیتے ہیں۔ تو مسلمانی حالت رفع کے اندر اسی شکل میں لکھا جائے گا، یہ آ گیا حالت رفع کے اندر مسلمانی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حالت نصب اور جر اس کی کیا ہوگی۔ دو باتیں یاد رکھنے کی، پہلی بات تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی کہ مسلمانی یہ آلریڈی حالت رفع ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ حالت نصب اور حالت جر یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ جیسے کہ انگلش کے اندر فارمز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ورڈز ایسے ہوتے ہیں ان کی دو تین فارمز ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ریچ، اب اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کیسی ہوتی ہے؟ ریچ اور ریچڈ، ایک جیسی ہے نا دونوں۔ اسی طریقے سے ہیلپ، اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم آئے گی ہیلپ، ہیلپ ہے نا۔ وہ بعد میں بتایا جاتا ہے کہ کون سے سینٹینس میں کون سی فارم یوز ہوئی ہے، سیکنڈ یوز ہوئی ہے یا تھرڈ یوز ہوئی ہے، بعد میں دیکھا جاتا ہے۔ فی الحال آپ کو جب فارمز پڑھائی جاتی ہیں تو آپ سمجھتے چلو آسانی ہوئی، کہاں تین تین ورڈ یاد کرنے پڑتے ہیں، گو، وینٹ، گون، یہاں آپ کو تین الگ الگ ورڈز یاد کرنے پڑے۔ جبکہ جہاں پر دو فارمز ایک جیسی ہوتی ہیں وہاں آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ چلو تین ورڈ یاد نہیں کرنے پڑیں گے، دو ورڈ یاد ہو گئے، کام چل گیا۔ تو جیسے ریچ کا ریچڈ، ریچڈ، اور ہیلپ کا ہیلپ، ہیلپ آتا ہے، اسی طریقے سے تثنیہ کا حالت نصب اور حالت جر وہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ آسانی سے میں پہلے لکھنے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ حالت نصب اور جر کے اندر یہ جو الف ہے نا، میم کے بعد جو الف ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ الف یا سے بدل جائے گا، الف ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ یا لگ جائے گی، نصب کے اندر بھی جر کے اندر بھی۔ اصول میں نے بتا دیا، لکھ کر اور دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ مسلمینی، میم کا جو زبر تھا نا وہ زبر یہاں پر یا سے مل گیا، الف کی جگہ یا نے لے لی اور اس یا کے اوپر ہم نے جزم لگا دیا، تو مسلمانی سے بن گیا مسلمینی۔ اب یہاں پر الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیم ٹو سیم، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، اتنی سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے، بس مثنیٰ مذکر آپ نے سیکھ لیا، بہت آسان تھا۔ اب ہم مثنیٰ مؤنث سیکھیں گے۔
اس کو سیکھنا بھی نہایت آسان ہے. مثال کے طور پر مسلم یہ مذکر ہے نا, اس کی مثنیٰ کیا ہے؟ مسلمہ. اوپر لکھ دیتا ہوں میں, یہ ہے نا مسلمہ. اب ہمیں اس کا نیچے مثنیٰ لکھنا ہے. مسلمہ کا مثنیٰ, مسلم سے مسلمانی اور مسلمہ سے مسلمتانی. اور اب آپ کو آگے کی ایک چیز اور پڑھا دوں, اور کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے, کہ جو اصول ہم نے مثنیٰ مذکر کے اندر فالو کیے وہی سارے اصول اس میں بھی فالو کرنے ہیں. جیسے مسلمانی یہ حالت رفع ہے, پہلے سے لکھی ہوئی ہے, یہ اعراب کی پہلی فارمز آٹومیٹک بنتی ہے. ویسے مسلمتانی یہ بھی حالت رفع ہی ہے, آٹومیٹک آپ نے پڑھ لی. اور سیم ٹو سیم یہاں پر بھی الف کے بجائے جیسے یہاں پر الف آیا نا, مسلمانی میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے مسلمہ تانی. تو جیسے ہم نے میم کے بعد والے الف کو یا سے بدل دیا تھا, اسی طریقے سے یہاں پر تا کے بعد والے الف کو یا سے بدل لینا ہے, اور اسی طریقے سے یہاں پر لکھ لینا ہے. مسلمانی سے بنا مسلمینی, مسلمتانی سے بنے گا مسلمہ تئینی. میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو ہاتھ کے ہاتھ. مسلمتانی, مسلمتینی, مسلمتینی. ٹھیک ہے, بس وہ دو باتیں جو ہم نے یہاں سیکھی سیم ٹو سیم وہی دو باتیں ہم نے یہاں سیکھی. مسلمانی یہ آلریڈی حالت رفع ہے, اعراب کی سب سے پہلی فارم آلریڈی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی آٹومیٹک آلریڈی حالت رفع ہے پہلے سے. اور حالت نصب اور جر یہ دونوں ایک ہی ہوتی ہیں, اس میں بھی یہی دونوں ایک ہی ہوتی ہیں. کرنا کیا ہے, الف کو یا سے بدل دینا ہے. مسلمینی, مسلمینی, مسلمتانی, مسلمتینی, مسلمتینی. لو جی, آپ نے مذکر اور مؤنث تثنیہ کے اعتبار سے دونوں کا اعراب سیکھ لیا. الحمدللہ اعراب کے اعتبار سے ہم نے واحد بھی سیکھ لیا, واحد کا اعراب بھی ہم نے سیکھ لیا مذکر مؤنث دونوں کے اعتبار سے, اور مثنیٰ کا اعراب بھی ہم نے سیکھ لیا مذکر مؤنث دونوں کے اعتبار سے. اب بچتا ہے جمع, اور آپ جانتے ہیں کہ جمع کی دو قسمیں ہیں, جمع سالم, جمع مکسر. عدد کے اندر میں نے پڑھایا تھا آپ کو, تو لہٰذا جمع سالم پہلے ہم اس کو لیں گے, جمع مکسر پھر بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. فی الحال ہم جمع سالم کا جو ہے نا وہ اعراب دیکھیں گے, لیکن اگلی کلاس کے اندر دیکھیں گے. آج کے ہم اتنا رکھتے ہیں, اور میری کوشش یہی رہے گی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 2-3 اصول پڑھاؤں, لمبی چوڑی چیز نہ ہو. آپ ایک کلاس دیکھیں 5-7 منٹ میں, 10 منٹ میں 2-3 اصول سیکھ لیں, اس کو نوٹ بک کے اندر لکھ لیں, آپ کو وہ یاد ہو جائیں, پھر آگے کی کلاس دیکھیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ عربی زبان آسان کر کے سیکھی جائے, آسان کر کے سکھائی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری کمی بیشی معاف فرمائے, اور عربی زبان کا سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.